وما يستوي البحران باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ایک کچہری لگنی ہے حق والی، ایک کچہری لگنی ہے حق والی، تے جتھے جھوٹی نہ کوئی دلیل ہووے، اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، بھاویں موسیٰ تے بھاویں خلیل ہوئے، تے جڑا حق دا فیصلہ ہو جانا، تے جڑا حق دا فیصلہ ہو جانا، اندی مڑ کے نہ کوئی اپیل ہووے۔ عابد یار او مقدمہ کدی وی خردہ نہیں، جندے ولوں محمد وکیل ہوئے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ احکم الحاکمین دی برحمت کتاب قرآن پاک دے اندر چند ایک مقام تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتے ہیں۔ میری اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا دے اندر انسان چھپ کے لک کے گناہ کرتے، انسان اللہ احکم الحاکمین دیاں بغاوتاں اور اس دیاں نافرمانیاں چھپ کے کر دے۔ انسان دنیا دے اپنے اعمال، اپنیاں نیکیاں اور اپنیاں برائیاں نو چھپا چھپا کے رکھ دے، بلکہ انسان نے اپنیاں نیکیاں نو بیان کرنا شروع کر دیتا اور اپنے گناہاں نو چھپان لگ گیا۔ اور وقت اتنا خطرناک آ چکیا ہے، اتنا برا وقت آ چکیا ہے کہ لوگ گناہ کر کے اس تے فخر محسوس کرن لگ گئے۔ کوئی چور ہے تو چوری کر کے فخر نال لوگاں نو دسدا ہے، کوئی شرابی ہے تو فخر نال لوگاں نو دسدا ہے، کوئی زانی ہے زنا کر کے بڑے فخر اور تکبر نال لوگاں دے سامنے بیان کردا ہے۔ میں مختصر وقت اندر قرآن پاک دی اس سورت دے حوالے نال چند گزارشات کرنے کا ارادہ رکھنا۔ قرآن پاک دی اس سورہ مبارکہ اندر اللہ احکم الحاکمین نے تو چار گلاں کیتیاں نے۔ اس دنیا کائنات دے اندر دنیا نے ترقی کی تھی، اور اس ترقی دے اندر انسان نے ایک کیمرہ تیار کیتا۔ اس کیمرے نال انسان نے اپنے گزرن والے لمحات کو ریکارڈ کیتا، محفوظ کیتا تاکہ بعد اندر دیکھا جا سکے۔ آج تو 10-20 سال پہلے دنیا تے جو ہو رہا سی وہ ریکارڈ کر دیتا گیا سی۔ دنیا شاید بڑی ہی دیر بعد اس بات تک پہنچی ہے، بڑی ہی دیر نال اس بات تک پہنچی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزارتا ہے، بندہ انہوں محفوظ کر سکتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے، اپنے اچھے برے وقت کو محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن جس خالق اور مالک نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اپنے اس دنیا کو بنایا، جب اس مالک نے بھی کوئی ایسا انتظام کیتا ہے، کیا اس مالک نے بھی کوئی ایسا کیمرہ تیار کیتا ہے کہ جن دے اندر پوری دنیا پر ڈیٹا ریکارڈ کیتا جا رہا ہے؟ کیا اس مالک نے بھی کچھ نگران ایسے لگائے نے جڑے ساڑھے تے 24 گھنٹے مقرر نے؟ کیا اس مالک نے بھی کسی دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ تو اس انسان دے نال ہمیشہ رہنا ہے،
اندے پیدا ہون تو لے کے اندے مرن تک تو اندے تے مقرر کر دیتا گیا ہے۔ عبادت اسی طرح ہی ہے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں جدو بچہ پیدا ہوندے اندے نال ایک فرشتہ پیدا ہوندے تے ایک شیطان پیدا ہوندے۔ فرشتہ ان کی رہنمائی کر دے نیکیاں دی طرف، اچھائیاں دی طرف، مساجد دی طرف، دین دی طرف، قرآن دی طرف، لوگاں دے نال پیار اور محبت میں رہن دی طرف۔ تو شیطان اس دے الٹ انسان کو برائیاں دی طرف، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ شیطان میرے نال بھی موجود ہے، لیکن میری عبادت ہی اتنی زیادہ سی کہ وہ شیطان میرے تابع ہو چکا ہے۔ ہر انسان کو شیطان گمراہ کر دے، فرشتہ نیکی کی دعوت دے۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ گناہ وال مائل ہو جاندے، گناہ والی زندگی شروع کر دیندے، اس دا شیطان طاقتور ہون لگ جاندے، اس دا شیطان موٹا دادا ہون لگ جاندے، اور اس دا فرشتہ جو نیکی والا سی وہ کمزور ہون لگ جاندے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاندے کہ اس بندے کو نیکی چنگی نہیں لگے، نیکی دا کام کرنا انہوں بڑا بڑا کوئی بوجھ محسوس ہون لگ جاندے، انہوں نماز پڑھنا بڑا بڑا انہوں اوکھا کام لگن لگ جاندے، بڑا اوکھا کام لگن لگ جاندے نیکی کرنا۔ ایسا وقت بھی انسان تے آ جاندے جڑا بندہ گناہ والی زندگی اندر داخل ہو جاتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر اللہ دے دین تو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تو دور ہو جاتا ہے اور شیطان تے آنکھیں لگ کے گناہ والے راستے تے چل پڑتا۔ آؤ اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا۔ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ اللہ فرماتے ہیں والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قسم مینو آسمان دی اور رات وقت نکلن والیاں دی، وما أدراك ما الطارق، تو اس بات علم نہیں ہے کہ رات نو کی نکل رہے۔ النجم الثاقب، رات وقت چمکن والے ستارے دی بھی مینوں قسم ہے۔ اللہ نے قسمہ کیوں اٹھائیاں نے، اللہ نے قسمہ کیوں اٹھائیاں نے، توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ ایویں گل کر دے جھوٹی نہیں ہو سکتی، کائنات رب نو قسم اٹھان دی کی ضرورت ہے۔ کائنات دا رب
انسان دی فطرت ہے کوئی بندہ جھوٹی قسم بھی کھا لے تو انسان یقین کر جاتا ہے انسان دی کمزوری ہے بندہ جھوٹیاں قسم کھا لے اگلا بندہ یقین کر جاتا ہے اللہ نے تے قسم کیوں اٹھایا ہے والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب اللہ فرمانے نے من آسمان دی قسم ہے من رات دی قسم ہے من چمکن والے ستارے دی قسم ہے اللہ قسمہ کیوں اٹھا رہے ہیں گل کی ہے وجہ کی ہے رولا کی ہے سانو دس دے صحیح اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن پڑھو تے صحیح اگلے جملے تے غور تے کرو نا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا اللہ فرما رہے ان کل نفس لما علیہا حافظ اللہ فرما رہے اے دنیا تے زندگی گزارنے والے میرے کمزور انسان میں قسمہ چک کے یقین دلا رہا ہوں میں قسمہ تا چکی ہیں تینوں یقین ہو جائے میں قسمہ تا اٹھایا نے تیرے دل تے لکھیا جائے میں قسمہ تا اٹھایا نے تیرے ذہن اندر کل بہ جائے نا اللہ کل کیے ان کل نفس لما علیہا حافظ اے میرے بندے میرا بھی کیمرہ تیری زندگی ریکارڈ کر رہا ہے میرے بھی فرشتے تیری زندگی لکھ رہے ہیں میریاں لگائیاں ہویاں ڈیوٹیاں فرشتے دے رہے ہیں اللہ کی میں دے رہے ہیں اللہ سامنے نظر ہی کوئی نہیں آتے اللہ سے فرشتیاں ہوئے نہیں سکتے آؤ نہ قرآن پاک دے دوسرے مقام دے اللہ حکم الحاکمین فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ قرآن پاک دے اس مقام تے اعلان فرما رہے ہیں میرے کرام کاتبین تواڈے موڈیاں تے بیٹھے نے تواڈی زندگی دیاں ساریاں گلاں لکھ رہے نے تیری زندگی دا ہر چنگا کام لکھ رہے نے تیری زندگی دی ہر چنگی گل لکھ رہے نے ایک فرشتہ سجے موڈے تے ایک فرشتہ کھبے موڈے تے ایک فرشتہ سجے پاسے موجود ہے ایک فرشتہ کھبے پاسے موجود ہے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں فرشتے اللہ دے لگائے ہیں فرشتے ڈیوٹیاں تیرے نے تیریاں زندگی دیاں گلاں لکھ رہے نے تیرا ہر کام لکھ رہے نے تو چھپ کے کرے تاوی لکھ رہے نے تو دنیا تو لوک کے کرے تاوی لکھ رہے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون تینو نظر آ جان
تامی گالے نار تامی کڑی گالے یعلمون ما تفعلون اللہ نے واضح طور دے اعلان کر کے دنیا کے لوگاں کو سمجھا دیتا ہے دس دیتا ہے فرشتے تسی ویکھ لو یا تھانو نظر نہ آئے ساری دی ساری زندگی ساری زندگی اللہ فرما رہے ہیں لکھی جا رہی ہے ریکارڈ کی جا رہی ہے قیامت والے دن اللہ کے دربار اندر تیرے کو سوال کیتا جائے گا اللہ کے دربار اندر تیرے کو سوال کیتا تیرے کو پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی اندر کی لکھوا کر تو اپنی زندگی اندر کی کر دیا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے انسان اور فرمان بھی اے میرے بندے ان عمری فیما افنا دست صحیح زندگی گزار کے بھی رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے اللہ فرماتے ہیں والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ اللہ رب العالمین دے قرآن دے توجہ کرنا لکھیا جا رہا ہے سب کچھ تے آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے غور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرنے پیار کا اظہار کرنے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھنے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والا اپنے انداز نبی پاک نے محبت کا اظہار کر دینا تے اعلان کر دے رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمینہ دے لال جیال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمینہ دے لال جیال کوئی نہ آمینہ دے لال جیال کوئی نہ او بولے جدو کنا وچ رس گھول دا او بولے جدو کنا وچ رس گھول دا او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا اوندے جیا حسن و جمال کوئی نہ اوندے جیا حسن و جمال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ گلاب بھی نہیں اس دے پسینے نال دا گلاب بھی نہیں اس دے پسینے نال دا کوئی شہر نہیں او شہر مدینے نال دا کوئی شہر نہیں او شہر مدینے نال دا محسن ہزاران بلال کوئی نہ محسن ہزاران بلال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گئے دنیا تے کسے بندے دے عیب نظر آ جائے کسے اندر برائی نظر آ جائے اندے عیباں تے پردہ پایا کرو اندے عیب چھپایا کرو نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گئے قیامت دا دن آئے گا اللہ رب العالمین دا دربار لگیا رہے گا اللہ رب العالمین حساب کتاب لے رہے ہوں گے بندیاں دی زندگی دے بارے اندر نقل سوال کر رہے ہوں گے اللہ پوچھ رہے ہوں گے ان عمری فیما افناہ اللہ کہہ رہے ہوں گے بندیاں دی کتاباں کر کے بندے دے نامہ مال کر کے بندے دے اگے کر دیتے جان گے بندے دے سامنے کر دیتے جان گے اللہ فرما رہے ہوں گے اے بندے اقرا کتاب کا اپنے نامہ مال پڑھنا اپنی دنیا کی زندگی میں پڑھتے سے پڑھ کے سناتے سے اللہ کہہ رہے ہوں گے اپنی دنیا کی زندگی میں پڑھ کے تحویل دنیا تے کی کر کے آئے دنیا تو کی کما کے آئے گا اپنی آخرت والی زندگی واسطے کی بنا کر کے آگے ہیں اللہ فرمانے گے اقرا کتاب کا اقرا کتاب کا اے بندے اے تیری دنیا والی کتاب ہے 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 اس کتاب کو تو پڑھ اس کتاب کو تو کھول اقرا کتاب کا اس کتاب کو تو پڑھے گا اس کتاب کو تو پڑھے گا بندہ کہے گا نہیں 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 میں اپنی دنیا دی زندگی اندر کتنی گئیاں خطاواں کہ میں لوگاں دے سامنے بیان کر دیا میں کیویں اپنی دنیا دی غلطیاں لوگاں دے سامنے بیان کر دیا اور مسلماناں غور کرنا تھوڑا جا کل قیامت والے دن جو ساری دنیا کے سامنے اپنے گناہاں کو پڑھ کے لوگاں کے سامنے ماں باپ کے سامنے رشتہ داراں کے سامنے بیوی بچیاں کے سامنے اپنے محلے والیاں کے سامنے اپنے پنڈ والیاں کے سامنے سارے رشتے ایک پاسے رکھ دیاں سارے براواں والے رشتے ایک پاسے رکھ دیاں سارے قریبی رشتے ایک پاسے رکھ دیاں تو دس دے سینا جدو قیامت والے دن محشر کے میدان اندر اللہ دے ولی بھی کھڑے ہوں گے اللہ دے نبی بھی کھڑے ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے کہ اللہ فرمان گے اقرا کتاب کا بندے پڑھ تو فلاں دن کی کر کے آئے بندے اپنی کتاب پڑھنے سے تو کتنیاں نیکیاں کر کے آئے اقرا کتاب کا ساری دنیا کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ فرمان گے اقرا کتاب کا پڑھتے سے فلاں دن فلاں وقت اندر تو کی کر کے آئے دستے سے اور کی ساڑھا بنے گا اور کی بنے گا نہ موت آئے گی نہ زندگی کرے گی نہ چھپ سکا گے نہ لپ سکا گے نہ منت کر سکا گے نہ رو سکا گے نہ سی تلے پا سکا گے نہ کوئی سفارش کر سکا گے نہ کوئی اسی اپنے پیسے استعمال کر سکا گے تو لاکھ پتی ہے دنیا دے ہے کروڑ پتی ہے دنیا دے ہے مربیہ کا مالک ہے دنیا دے ہے تو سوتے دے بستر دے سو گئے دنیا دے سو گئے تو آرام نال دنیا دے بن کے گوشت کھا گئے دنیا دے کھا گئے تیریاں فیکٹریاں دے دنیا دے تیرے کاروبار میں دنیا دے مرن تو بعد کچھ بھی نہیں جائے گا مرن تو بعد وہی پر نال جائے گا جڑا تو اللہ کے راستے اندر خرچ کر دیتا نال ہو جائے گا جڑا تو
اللہ دے راستے میں خرچ کر دیتا۔ انسان جدو مر جائے گا انقطع عملہ اندے نامہ اعمال والا رجسٹر بند کر دیتا۔ قیامت والے دن اللہ جدو کھڑا کرے گا اللہ کو ملہا کہ بھی وہی رجسٹر میرے تیرے سامنے پیش کر دے گا اور فرمائے گا اقرا کتاب کا اے بندے یہ رجسٹر تو خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، اے تیرا رجسٹر آج تیرا محاسبہ کرنے واسطے کافی ہے۔ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے اللہ فرما رہے ان کل نفس لما علیہا ان کل نفس لما علیہا، نہیں سمجھ رہی آؤ نا اللہ دے قرآن دے کہ دوسرے مقام دے بغیر کرنا۔ رب العالمین تیسویں سپارہ سورۃ زلزال کے اندر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها۔ کاش قرآن پاک دی سائد ترجمے دا پتہ لگ جائے۔ اللہ دی قسم ہے تیرے ایمان دے اندر تیرے روکتے کھڑے ہو جہاں قرآن پاک دی سائد ترجمہ سن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور قرآن پاک جس مقام تے اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اے میرے بندے چھپ کے لک کے دنیا تو چھپ کے گناہ کرنے والیاں دنیا تو لک کے دنیا تو اوجل ہو کے بے ایمانیاں کرنے والے میرے کمزور انسان یومئذ تحدث اخبارها، کبھی سوچ دے سے کبھی غور دے کرنا جس جگہ دے کھلو کے تو گناہ کرنا کہ زمین گندی زمین ہے، جس جگہ دے کھڑا ہو گے تو زنا کرنا دس دے سے گندی بنائی ہوئی زمین ہے، جس جگہ دے کھلو گے تو اپنے مسلمان بھائی زیادتی کرنا زمین گندی زمین ہے۔ اللہ فرما رہے یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کا دن ہے گا اللہ کا دربار لگیا ہوئے گا، ساری دنیا موجود رہے گی، ساری دنیا کھڑی رہے گی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، تمام اولیاء بھی کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کھڑی رہے گی۔ اللہ فرمائیں گے یومئذ تحدث اخبارها، اے زمین میری زمین میری زمین بول کے دسنا اے بندہ دنیا تے کی کر گیا ہے، بول کے دس، تو بول کے دس یومئذ تحدث اخبارها۔ اس زمین تے کھڑے ہو کے گناہ کریں گے، اس زمین تے کھڑے ہو کے اللہ کی بغاوت کرنے والے کو اللہ پوچھے گا۔ قیامت والے دن پوری دنیا کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑا کرے گا، اللہ کے زبان کو تالا لگا دے گا۔ اللہ فرمائے گا یومئذ تحدث اخبارها، اے زمین تو بول کے دس کہ دنیا نے کی کر دیا۔ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے اللہ فرما رہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں سمجھ رہی آؤ مان نے اور حدیث میں اور کرنا امام کائنات جناب
تو نہیں بولے گا، تو نہیں بولے گا، تیری زبان کو تالے لگ جائیں گے، تیری زبان بند کر دی جائے گی، تیری زبان بند کر دیتا جائے گا۔ اللہ فرما لگے اندی زبان بند کر دیو، اندے ہتھاں زبان لگا دیو، اندے ہتھاں زبان لگا دیو، اندے پیراں زبان لگا دیو، اندے ہاتھ بولن گے کہ دنیا تے میرے نزدیک کر کے آئے، اندی زبان نہیں حرکت کر سکے گی، ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، قیامت والے دن میرے تیرے دشمن بن جائیں گے، یہ پیر میرے تیرے دشمن بن جائیں گے، یہ ہاتھ میرے تیرے دشمن بن جائیں گے، حتیٰ کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے ہیں انگلاں دے اندر پورے نے ایوی بولن گے تے اللہ دے سامنے ایک ایک گل کرن گے، اللہ دے سامنے ہر گل دس دیں گے، اللہ دنیا تے میں ساڈے نال کیتا ہے، دنیا تے میں ساڈے نال گناہ کیتا ہے، آؤ نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جدو بھی کسی دے عیب ویکھو اندے تے پردے پا دیا کرو نا، انہوں چھپا دیا کرو، کسی دے عیب نو بیان نہ کیتا کرو نا، اندہ فائدہ کی ہوئے گا، اندہ فائدہ کی ہوئے گا۔ آؤں آخری حدیث سنا میں اپنی بات ختم کرا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا دربار لگیا ہوئے گا، اللہ رب العالمین پوری دنیا کے سامنے ایک بندے کو کھڑا کریں گے، حساب لینے واسطے کھڑا کریں گے، جتھے دنیا کے لوگ رو رہے ہوں گے، اپنے گناہاں اندر ڈوب رہے ہوں گے، کسی منہ وفات جو کہ نہیں ہوں گے، جدو دنیا کے لوگ اپنی کتاباں پڑھ کے، اپنی غلطیاں پڑھ کے، اپنے گناہ پڑھ کے لوگاں نو دس رہے ہوں گے، جدو لوگاں دی غلطیاں زمین بول کے دس رہی ہیں گی، جدو لوگاں دے گناہ پیر بول کے دس رہے ہوں گے، جدو لوگاں دے گناہ ہاتھ بول کے، انگلوں بول کے، بورے بول کے دس رہے ہوں گے، اس عالم اندر اس وقت اندر اللہ رب العالمین ایک بندے کو کھڑا کرے گا، ایک بندے کو کھڑا کرے گا، اللہ اپنے کول اس بندے کو بلا دے گا، اپنے کول بلا کر کے اللہ رب العالمین کو اپنی رحمت کی چادر کے نیچے چھپا دے گا، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر کے نیچے اس بندے کو چھپا لے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی کتاب کو سامنے رکھ دے گا، اللہ اس بندے کی کتاب کو سامنے رکھ دے گا، ایک اللہ ہے، ایک بندہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک رب ہے، ایک جان ہے، ایک کائنات بنانے والا ہے، ایک کمزور انسان ہے، اللہ فرمان کے بندے پڑھتے سینا، اپنی کتاب کو پڑھتے سینا، اے غلطی تو دنیا کے کر کے آئے، اللہ جی دنیا کے غلطی کر کے آیا، اللہ فرمان کے اے گناہ تو دنیا کے کر کے آئے، جی اللہ میں ایک گناہ دنیا کے کر کے آیا، اللہ فرمان کے خطا تو دنیا کے کر کے آئے، ہاں اللہ میں دنیا کے خطا کر کے آیا، بندہ کہے گا اللہ کہی جائے گا، بندہ منی جائے گا، اللہ کہے گا اے تم کیتے، بندہ کہے گا اللہ میں کیتے، اللہ کہے گا تو گناہ کیتے، ہاں اللہ جی میں کیتے، اللہ فرمان کے بندے تو مان رہے ہیں گناہ تو کیتے نے، غلطیاں تیریاں نے، لیکن خوش ہو جا میں تیرے واسطے
دیتا ہے بندہ خوش ہوئے گا اللہ میری غلطیاں بڑیاں نے میرے تے عیب بڑے نے میرے تے گناہ بڑے نے میری خطاواں بڑیاں نے مینوں جنت کیویں دے دتی ہے اللہ فرمان گے اے میرے بندے دنیا دے تو میرے بندیاں دے